یہ دنیا مکار دنیا، یہ دنیا فریبی دنیا، یہ دنیا خود غرض دنیا، یہ وہ دنیا، ان حالات میں ہم اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں کہ اس قوم کا حال یہ ہے، یہ قوم نہ اللہ کی وفادار ہے، نہ یہ قوم رسول اللہ کی وفادار ہے۔ اس قوم کی بے وفائی کا حال 15ویں صدی میں یہ ہے کہ 250 روپے کی چپل بیچنے کے لیے یہ قوم اللہ کی بھی جھوٹی قسم کھاتی ہے، یہ قوم اپنے ذاتی مفاد کے لیے رسول اللہ کا نام بھی جو ہے وہ معاذ اللہ استعمال کرنا جانتی ہے۔ ایسے حالات میں ماں باپ کو تو لوگوں نے گھر کا کچرا سمجھ لیا ہے، اللہ یہ کہ چند لوگ ہیں جنہیں آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں جو ماں باپ کے حقوق ادا کر رہے ہیں۔ ماں باپ کے حقوق کیا ہیں؟ آج کل کچھ نوجوان لڑکے یہ سوچتے ہیں ہم 3 ٹائم کا کھانا ماں باپ کو دے دیں، عید کا کپڑا دے دیں، بس یہی ماں باپ کے حقوق ہیں۔ سن لو، ماں باپ کے اسلام میں حقوق کیا ہیں اور ماں باپ کی عظمت کیا ہے اور ان کی اہمیت کیا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ماں باپ کے حقوق لکھتے ہیں۔ اس پورے مجمع میں کسی سے ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا، صرف اپنے دل کے اندر ڈوب کے سوچنا کیا میں حق ادا کر رہا ہوں؟ حاجیوں سے بھی، نمازیوں سے بھی، مسجد کے متولیوں سے بھی، علم والوں سے بھی، ان پڑھوں سے بھی سب سے پوچھتا ہوں کہ ہم ماں باپ کے حقوق ادا کر پا رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ امام اہل سنت لکھتے ہیں کہ جب تم اپنے ماں باپ سے گفتگو کرو تو ماں باپ سے بات اور گفتگو کرنے کا ادب یہ ہے، ماں باپ سے گفتگو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب تم اپنے ماں باپ سے گفتگو کرو تو تم ڈائریکٹ گفتگو نہیں کر سکتے ماں باپ سے، بلکہ ماں باپ سے گفتگو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اپنے ماں باپ سے اجازت لو، بات کرنے سے پہلے پوچھا کرو کہ ہم آپ سے بات کر سکتے ہیں۔ اب اگر وہ اجازت دے، پہلے اجازت لو بات کرنے کے لیے، اگر وہ اجازت دے تو اس طرح بات کرو جیسے ایک غلام اپنے آقا سے بات کرتا ہے، اس طریقے سے اپنے ماں باپ سے بات کیا کرو۔ آپ سے پوچھتا ہوں کس گھر میں یہ ماحول ہے؟ عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والی قوم، کس گھر میں یہ ماحول؟ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانے والی قوم، کیا فکر رضا اور اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کے اندر یہ بات نہیں؟ آج تو 5000 کی نوکری جو دیتا ہے اس کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہیں اور ماں باپ کو اپنا غلام سمجھتے ہیں۔ اگر پکنک پر گئے گھومنے پھرنے سیر و تفریح کے لیے گئے اور ہوٹل میں بل ہوا چائے کا، کافی کا، کھانے کا، ہر دوست جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے میں دوں گا، لیکن گھر آئے اور باپ اور ماں بیمار ہے تو ایک بھائی دوسرے سے کہتا ہے تیری ماں نہیں ہے تو نہیں دے سکتا، تیرا باپ نہیں ہے تو نہیں دے سکتا۔ دوستوں پہ خرچ کرنے کے لیے میں اور ماں باپ پہ خرچ کرنے کے لیے تو۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قریب قیامت ایک دور آئے گا لوگ اپنے دوستوں پہ خرچ کریں گے اور اپنے ماں باپ پر خرچ کرنے میں آر محسوس کریں گے، بوجھ محسوس کریں گے۔ بڑی معذرت کے ساتھ ابھی بلبل مستجاب نعت شریف پڑھ لیتے، بہت اچھا پڑھتے، اللہ سلامت رکھے۔ آپ لوگ انہیں نظر بھی دے رہے تھے، نظر دینے والوں کی جوتیاں میرے سروں پر، لیکن ایک بات پوچھتا ہوں، جو نعت شریف پڑھے اس کو نظر دینا سنت ہے، اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ آقا علیہ السلام نعت پڑھنے والوں کو جو اس وقت حضور علیہ السلام کے پاس سب سے قیمتی چیز ہوتی وہ پیش فرماتے۔ ہم لوگ تو 5-10 روپے پیش کرتے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام تو حضور کو جو چیز سب سے زیادہ محبوب ہوتی حضور وہ چیز نعت خواں کو پیش کر، حضور کا ذکر کرنے والوں کو پیش کر دے۔ کبھی برد یمانی پیش کر دی، کبھی اپنی چادر پیش کر دی، کبھی اپنا قبا پیش کر دیا، اور بظاہر کچھ نہ ہوا تو پھر اتنی بڑی دعا دے دی، اللہم اید الحسان بروح القدس، اے اللہ جب تک حسان میری نعت پڑھتا رہے تو جبریل کے ذریعے سے اس کی مدد کرتا۔ کبھی فرمایا حسان جب تک
تک تو میری نعت پڑھے تیرا منہ ہمیشہ سلامت رہے۔ حسان 120 سال کے ہو گئے تھے، پورا وجود بوڑھوں کی طرح ہو گیا تھا، چہرہ جو ہے جوانوں کی طرح لگتا تھا، دانت نہیں ٹوٹے تھے۔ لوگ پوچھتے تھے حسان تیرا منہ جوانوں کی طرح کیوں ہے؟ تو کہا یہ حضور کی دعا کا اثر ہے کہ جب تک حسان نعت پڑھتا رہے اس کی جوانی کبھی ختم نہ ہو۔ حضور کی شان یہ